ایمان بگانی دنیا دا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاوندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تینوں موت بھلی ہے تائیں تے تو قرآن نہیں پڑھدا ہے تینوں مرنا یاد نہیں تائیں اپنے بچوں کو قرآن والا نہیں بناندا ہے تو غافل موت بھلا بیٹھے او دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا قرآن کم آئے گا قرآن کم آئے گا اس دنیا نہ تیرے کم آونا اور کیتی دنیا کدو وفا بندیا اور کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اور لوگ توجہ کرے آجے جیڑے دنیا تے خان صدا کی ہن او تے نالوی کچھی نہ جاگے ہن کرمان نہ اپنی دولت دی کرمان نہ اپنی دولت دی اینو چھٹنا دی پہ نئی راہ بندیا او کی ایمان بگانی دنیا دا او بیلا آئی جانا جری گالت نہ سمجھانا چاہنا کہ جد آخری کھڑیاں آئیاں نے چھٹ بنجی نئی بینا بھائیا کوئی تیرے کم نہیں آئے گا اللہ دی قسمیں اگر کوئی کم آئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا صحب قرآن کم آئے گا میں انشاءاللہ دلیل پیش کرانگا کہ جد آخری کھڑیاں آئیاں نے چھٹ بنجی نئی بینا بھائیا نے تو بنجنا بگانے ملک اتی تو بنجنا بگانے ملک اتی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا اور کی ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اور تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا مولانا اکرم طارق صاحب مولانا محمد شفیق باجوہ صاحب میں ملتمس ہوں کہ مائک کے قریب تشریف لے آئیں ابھی میں چند منٹ کی نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں مصنف کتب کثیرہ محترم جناب مولانا محمد عظیم حاصل پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور چند منٹ کی نصیحت فرمائیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یقیناً ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے مگر کچھ لوگوں کا دنیا سے اچانک جانا یہ ہر آنکھ کو اشکبار اور دل کو افسردہ کر دیتا ہے معروف مقولہ آپ نے سنا ہے موت العالم موت العالم جب کوئی دنیا سے اہل علم جاتا ہے تو وہ ایک انسان نہیں جاتا بلکہ بہت سے لوگوں کی اس کے ساتھ ہی موت ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں آج فوٹا باس شہر اور ضلع بہاول نگر ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو چکا ہے اللہ رب العزت اس شہر پر اپنی خاص رحمت فرما کے اس کمیوں کو پورا فرمائے اور میں
جس طرح حاصل پور سے حاضری ہوئی، اسی طرح ملک کے دور دراز علاقوں سے بہت سے دوست دین کی محبت اور مولانا سے عقیدت اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہو کے ان کے لیے دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ساتھ اکثر ان کا رابطہ علمی ماحول کے اندر گفتگو، واعظ و نصیحت اور بڑا ہی پیار دیتے تھے۔ اللہ مولانا اخلاق ظفر صاحب جب اپنی قبر پہلی منزل کے اندر جائیں، اللہ ان کے لیے جنت کے بستر بچھا دینا، جنت کے دروازے کھول دینا، اللہ رب العزت انہیں جنتی لباس پہنا دینا۔ اللہ ہم اس سے تیرے بندے سے راضی ہیں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمد اکرم طارق صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فوروٹ آباد سے ملتمس ہوں اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اظہار خیال بھائی کیا کرنا ہے، بہت بڑا سرمایہ ہمارے شہر کا اٹھ گیا۔ بہت ہی عظیم انسان تھے، بہت ہی عظیم انسان تھے، پیدل چلتے تھے، پیدل آتے تھے، ہر گزرنے والے کو سلام کرتے تھے، انتہائی مٹے ہوئے انسان تھے، با اخلاق تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے جو اخلاق واضح ہے ان پہ عمل پیرا تھے۔ بہت ہی زیادہ با اخلاق شخصیت تھے، کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور نہ بولنے والوں کو بھی ہنس کے سلام کرتے تھے۔ ذرا بھی وہ یہ باتیں، ایسی خوبیاں میں کہتا ہوں فوٹ آباد کے اندر بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ بہت ہی عظیم انسان تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے بیٹوں کی، ان کے اللہ تعالیٰ الواحقین کی حفاظت فرمائے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ وارث بنے۔ جب ان کی وفات کی خبر سنی تو ہر گھر میں ایسا ہی تھا کہ جیسا ان کا کوئی اپنا بندہ فوت ہو گیا۔ میرے بیٹے بیٹیاں لپٹ کے رونے لگے، ابو آپ پہ آزمائش آئی تھی، 1 سال کے بعد آپ آ گئے، مولانا صاحب تو اتنی دور جا چکے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے، ان کے ابو بچوں کو کیسے ابو ملیں گے؟ تو میرے بھائیوں، مجھ میں مزید شکت نہیں ہے کہ میں کو الفاظ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزل آسان فرمائے، اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی عظیم انسان تھے، ہر مسلک والے ان کی عزت کرتے تھے، ہر مسلک والے چاہے کس عقیدے کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ ان کی عزت احترام کرتا تھا۔ اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ۔ مسجد دارالسلام کے امام و خطیب تھے مولانا اخلاق احمد ظفر، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فوروٹ آباد کے امیر اور ضلع کے سینئر نائب امیر تھے۔ ابھی میں مسجد دارالسلام کے نمازیوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ان کا نمازیوں کے ساتھ اخلاق، رویہ اور برتاؤ کیسا تھا، میں دعوت دوں گا مولانا بلال معاویہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کے حوالے سے چند کلمات وہ پیش فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد والذین اوتوا العلم درجات۔ نمازیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اہل شہر کے ساتھ مولانا کا جو تعلق، جو رابطہ تھا، آج احباب کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ علماء کرام تو شاید کبھی کبھار کسی پروگرام پہ ملتے ہیں، ہم نے بچپن سے جب قاعدہ پڑھنے جاتے تھے تب مولانا صاحب وہاں ہوتے تھے، تو تب سے آج تک میں کل سے صرف یہی بات سوچ رہا ہوں، کوئی تو چلو بات ذہن میں آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں مولانا صاحب کو کسی پہ غصے میں برستے بھی نہیں دیکھا، اور بسا اوقات اگر کوئی شخص تلخی رکھتا بھی، پتہ نہیں ان میں اللہ رب العزت نے یہ بات ہی نہیں رکھی تھی، جب سامنے آتا تو حضرت خود سلام کر دیتے تھے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بھی عزت دیتے۔
نمازیوں کی طرف سے بھی اگر کوئی تلخ بات ہو گئی تو کبھی مولانا صاحب نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ سلیم القلب حلیم الطبیعہ انسان تھے اور صبر و استقامت کا بے انتہا پہاڑ تھے، اور آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے، ہمارا محلہ بھی ایک ہی ہے، ان احباب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان سے ہم یہ معذرت چاہتے ہیں کہ ہم مولانا کی ویسے قدر نہیں کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العزت یقیناً ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت قدردان ہے اور قدر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ جو خلا فورٹا باس میں وہ چھوڑ گئے ہیں، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا یہ اذن ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دن دیکھنا تھا۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ مولانا بلال معاویہ صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے، اور یہ بچپن سے اب تک اسی مسجد کے نمازی ہیں، اور اکثر چشتیاں میں ہوتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے مولانا کے حوالے سے۔ الغرض باتیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں۔ میں بھی دعوت دیتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاول نگر کے صدر محترم جناب مولانا طلحہ ثناء اللہ صاحب اور مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، میں ان سے ملتمس ہوں مولانا ابو طلحہ مجاہد صاحب سے، جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاول نگر کے اور جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یقیناً علامہ اخلاق احمد ظفر صاحب کی یہ موت ایسی ہی ہے، اور بلا شبہ بلا مبالغہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے۔ دین کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے والوں کی موتیں، زندگیاں، آخری لمحات واقعتاً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے جب علم ہوا اخلاق صاحب کے ایکسیڈنٹ کا، میں بہاولپور پہنچا، نیورو سرجری وارڈ کے ICU میں جب میں نے علامہ صاحب کو دیکھا تو میرے دماغ کی کچھ یادیں ریپیٹ ہو گئیں، پیچھے چلی گئیں۔ مجھے یاد آیا والد محترم مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمہ اللہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ بخاری کی کلاس، طالبات کو بخاری کا سبق پڑھا کر روانہ ہوئے تھے سفر پہ۔ اور یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں۔ ان سفروں کا یہ اعزاز ہے کہ اگر ان سفروں کے دوران جسم کو گرد و آلود لگ جائے، مٹی یا دھول لگ جائے، اللہ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ اسی سفروں میں حادثات کا شکار ہونے والے مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمہ اللہ بخاری پڑھا کر جا رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ جب ہاسپٹل کی نیورو سرجری وارڈ پر پہنچتے ہیں تو اس وقت کیا منظر تھا کہ اگلے ہی دن 185 7 آر میں والد صاحب نے جلسہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ والوں کا جانا اور ان کے آخری لمحات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور مجھے پتہ چلا حضرت الامیر علامہ اخلاق صاحب یہ بچیوں کو یہ بھی پڑھا کر جا رہے ہیں، سبق پڑھا کر جا رہے ہیں۔ اب سفر کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے 304 کا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسی نیورو سرجری وارڈ میں جہاں میں والد صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اور اگلے ہی دن 185 کا جلسہ والد صاحب نے ٹائم لیے ہوئے تھے علماء کے۔ ٹھیک اسی مطابقت سے علامہ صاحب جب جا رہے ہیں نیورو سرجری وارڈ میں داخل ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے ہی روز پکا مربع میں علامہ صاحب اخلاق صاحب بھی علماء کے ٹائم لیے ہوئے ہیں، جلسہ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے جنازے میں آنا جن کی ساری زندگی دین کے لیے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔
اظہار خیال فرما رہے تھے مولانا طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاول نگر۔ میں گزارش کروں گا کہ چہرے کی زیارت کرنے والے احباب سے چہرہ دیکھنے کے بعد پیچھے صفوں میں تشریف لے جائیں، ادھر رش نہ بنائیں۔ ابھی میں جماعت الدعوہ کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں پیارے بھائی مولانا شکیل الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں، مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائیوں، پیارے بھائی محترم اخلاق احمد ظفر صاحب، ان کی زندگی اور ان کی تبلیغ اور اس کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اللہ رب العالمین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیارے مومنوں کو نصیحت کریں، یہ ان کو فائدہ دے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جو نصیحت سمجھی کہ کون سی نصیحت ہونی چاہیے، وہ مضمون بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے دیا۔ نبی کی ہر بات اہم ہے، ان کی ہر بات اللہ کی بات ہے، لیکن اس موقع پر جو بات اللہ کریم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، مومنوں کے لیے، صحابہ کے لیے نصیحت کے طور پہ کہنے کا حکم دیا، وہ بات کیا تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور ہمارے بھائی محترم اخلاق احمد ظفر صاحب، ان کی ہم نے تقریریں سنی، ان کے ہم نے جنازوں کے موقع پہ گفتگویں سنی، عید کے خطبات میں ہر موقع پر توحید جو اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ جس کے لیے انسانیت کو پیدا کیا ہے، جن و انس کو، یہ درس ان کو سمجھائیں۔ میرے بھائی نے پوری زندگی یہی درس دیا، توحید کا درس، رسالت کا درس۔ باقی ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جس طرح پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ جا رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لیے، اس دن بھی پروگرام تھا، کل بھی پروگرام تھا، یہ سارے پروگرام ان کے تیار کردہ، ان کی مشاورت سے بھائیوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما توفیق اللہ۔ دیوبند مسلک کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا محمد یار صاحب، جو کہ مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قابل صد احترام آج کا حضرت علامہ مولانا اخلاق احمد صاحب، ان کا سفر آخرت ہے۔ آپ حضرات صاحب ان کے جنازے میں شریک ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم تو کل سے شروع کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق سے ہمارے شہر کے ایک معتدل توحید پرست ایک عالم دین تھے، اور میں ایک منٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کی پوری خدمات، خطبات جمعہ ہیں، ان کے درس قرآن ہیں، ان کے پروگرام ہیں، جی ان کی تعلیم و تربیت ہے، بہت کچھ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجد کی خدمات، دینی خدمات اور جماعت کی خدمات، ان سب کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ان کی ساری منزل آخرت والی ان کو آسان فرما دے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان ساری ان کی عبادات کو قبول فرما کر پھر آخر میں یہی دعا ہے، اس عظیم شان مجمع کے اندر اتنا بڑا عظیم آج اس جنازے کے اندر، اور خوش قسمتی ہے علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، شاعر بھی ہے، سارے مکتب فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرما کر ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ مولانا اخلاق احمد ظفر چونکہ امیر تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فورٹ عباس کے، ان کے رفیق سفر شانہ بشانہ جماعت کا، تبلیغ کا اور دعوت کا کام کرنے والے محترم جناب بھائی محمد شفیق باجوہ صاحب، جن کی یاری تھی، دوستی تھی، فقط دین کے لیے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں تھما کر دین کے کام کے لیے نکلنے والے، میں محترم جناب بھائی محمد شفیق باجوہ صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فورٹ عباس سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے محسن، جماعت کے محسن، امیر محترم
کہ مزاج کی، ان کی شخصیت کے کس کس پہلو کا تذکرہ کروں، بیان نہیں ہو پائے گا۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، تقریباً میں اور امیر محترم 10 سال کا سفر ہم نے اکٹھے سفر کیا، بارش ہے تب بھی، دھوپ ہے تب بھی، بھوک ہے تب بھی، حالات کچھ بھی ہیں تب بھی۔ ہم نے تو صبر بھی انہی سے سیکھا، استقامت بھی انہی سے سیکھی، صبر و تحمل بھی انہی سے سیکھا، برداشت بھی انہی سے سیکھا، جماعتی نظم و نسق سارا کچھ انہی سے سیکھا، بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ، دینی تبلیغ وغیرہ وغیرہ سارے مراحل، سارے معاملات انہی سے سیکھے۔ ان کی شخصیت ایسی ہے، ان کا مزاج ایسا تھا، جو ہم سارے لوگ بیان کرنا بھی چاہیں تو یقیناً ہمارے آنسو ختم ہو جائیں گے، بیان نہیں کر پائیں گے۔ آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں، خلوص کے ساتھ دعا کریں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں مولانا ابو عبداللہ غلام نبی وٹو صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اخلاق صاحب ہمارے بڑے دوست تھے اور فوٹ عباس کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری میٹنگوں میں، ہمارے اجلاسوں میں وہ آتے رہتے تھے، اے سی صاحب کے پاس، ڈی ایس پی صاحب کے پاس، کبھی بھی کوئی بات ہوتی، بڑے ہنسمکھ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کا یہ خلا جو ہے وہ مشکل ہے پورا ہونا۔ تو بہرحال مولانا صاحب جنازے کے لیے جا رہے تھے، ایک نیکی کے لیے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور انشاءاللہ جنازے میں سارے ساتھی آئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں تمام مسالک کے لوگ، وہ ان کا تعلق سب کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال میں ان الفاظ پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ احباب سے میں گزارش کرتا ہوں جہاں پر مائک کا سٹینڈ ہے اپنی صفیں اس سے پیچھے بنائیں، جو دوست میت سے آگے صفیں بنا چکے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ پیچھے تشریف لے جائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا عمر فاروق بھٹی صاحب، جو کہ ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر کے۔ محترم مولانا عمر فاروق بھٹی صاحب، آپ سے ہم خیال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یقیناً یہ ایک غم اور صدمے کا موقع ہے۔ پوری تحصیل فوٹ عباس غم کے امتحان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور صرف تحصیل فوٹ عباس ہی نہیں، آج میں اور آپ اس شخصیت کے جنازے کے اندر شریک ہیں جس کا تعلق، جس کی محبت، جس کا رشتہ ناتا ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، چشتیاں میں امامت کی، اور 20 سال سے تقریباً فوٹ عباس کے اندر بطور امام اور خطیب کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جہاں جہاں پہ ان کی یہ انفرادی خدمات تھی، وہاں پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فوٹ عباس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر کے ساتھ بھی ان کی بڑی گہری اور قریبی تنظیمی وابستگیاں تھیں۔ مولانا اخلاق ظفر صاحب، میں ان کی شخصیت کے متعلق تاثر میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ان کا سب سے بڑا تاثر ہیں کہ آج آپ لوگ اتنی محبت کے ساتھ اور اتنے غم کے اندر ڈوبے ہوئے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جہاں جہاں پہ آپ کو یہ صدمہ پہنچا ہے، ہم آپ کے اس دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں، لیکن بطور ایک انتظامی ذمہ داری کے طور پہ بھی یہ میں جو پہلی 2 صفیں ابتدا میں بن چکی ہیں، ان دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے کر دونوں صفیں پیچھے چلے جائیں۔ آپ میت سے آگے آپ لوگوں نے صف بنا لی ہے، اور اس طرح پھر بدنظمی ہوگی، اور یہ موقع نہ بدنظمی کے ہوتے ہیں اور نہ ہی بار بار کہنے اور بلانے کے ہوتے ہیں۔ خود قربانی دیں، اور اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ پہلی 2 صفیں پیچھے چلی جائیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں۔ مولانا اخلاق ظفر صاحب میرے ساتھ بہاول نگر ضلع میں بطور معاون ناظم تبلیغ کی ذمہ داری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پچھلے دنوں
میری کوئی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہیں، میں نے ٹیلی فون کیا کہ مولانا صاحب یہ تبلیغ کا ایک انتہائی اہم کام ہمارے ذمے ہے. مجھے کہنے لگے کہ آپ سکون کریں، انشاءاللہ میں ہی سارا کام کرتا رہوں گا. اور میں نے بھی مذاق میں یہ کہا کہ آپ معاون ناظم تبلیغ نہیں بلکہ آپ ضلع کی ناظم تبلیغ ہیں، یہ ذمہ داریاں آپ نے سر انجام دینی ہیں. اور انہوں نے اپنا یہ آخری لمحات میں بھی عہد پورا کیا کہ ایک جنازے کے پڑھانے کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے اور حادثے کا شکار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ دوستوں سے میں بس یہی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے خلوص نیت سے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اظہار خیال فرما رہے تھے مولانا عمر فاروق بھٹی صاحب جو کہ ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر کے. ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب، کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے، ابھی چند ہی لمحات کے بعد وہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تمام دوستوں سے میں ملتمس ہوں کہ نظم و ضبط کا وہ مظاہرہ فرمائیں. ابھی میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر محترم جناب مولانا قاری عبدالحمید صدیقی صاحب حافظہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ سب سے اللہ اس کی کھیتی ہے، کچی کاٹ لے پکی کاٹ لے، وہ بااختیار ہے، ہم بے اختیار ہیں. سب نے فنا ہونا ہے، سب نے جانا ہے، سب کو موت آنی ہے. چل چلاؤ کا میلہ ہے. کسی شاعر نے کہا ہے تھا ایک مسافر کچھ دیر ٹھہرا اور چل بسا. تھا ایک مسافر کچھ دیر ٹھہرا اور چل بسا. یہ زندگی ہے. وہ کیا تھے، کیسے تھے، ان کی شان و شوکت کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا. مجسمہ اخلاق تھے، صبر و رضا کے پیکر تھے. 40 سال سے ان سے رفاقت تھی. اللہ اکبر. بات ہو نہیں رہی، صدمہ اتنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پوری جماعت کو صبر دے، استقامت دے، اور ان کے لواحقین کو استقامت دے. اور اس بوڑھے باپ جس کو زخم لگا ہے بڑھاپے کے اندر، اللہ اسے صبر عطا فرمائے. وہ تھے ہی، اخلاق نام کو تھا ہی، پیکر رضا و اخلاق کے مجسمہ تھے. اور سب سے بڑی اور قیمتی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہر انسان میں روحانی جسمانی مرضیں ہیں، اور سب سے بڑی مرض میرے اور آپ میں اور سب میں اور خصوصاً علماء میں وہ یہ ہے چغل خوری اور غیبت. شہدی بندہ ایسے کو ماں برا ہو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اور وہ غیبت جو زنا سے بدتر ہے. میں نے اس بندے کو 40 سال سے دیکھا ہے، واللہ اس کی زبان پر کبھی کسی کا شکوہ نہیں آیا، کبھی کسی کی شکایت تک نہیں آئی. اس سے بڑھ کر صبر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا پر رہنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی اس نے اپنے خاندانی معاملات میں، کبھی کسی کی غیبت پہ. لوگ کرتے ہیں دکان پر بیٹھے، مسجد بیٹھے، ہم مولوی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس بندے کو دیکھا واللہ کبھی کسی کا شکوہ زبان پر، شکایت نہیں کبھی لائی. اللہ یہ بہت بڑا کارنامہ اللہ اس کے صدقہ جاریہ بنا دے. یہ دیکھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو جنازہ جا رہا ہے. ہارون رشید بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس کی بیوی زبیدہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ پوچھ رہا ہے کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کہا امام احمد بن حنبل کا جا رہا ہے. کتنا انسان جا رہا ہے. ملکہ کہتی ہے تو انسانوں کا بادشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ ہے. تو انسانوں کا بادشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ ہے. اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے. یہ آج دیکھ رہے ہیں پورا شہر امٹ کے آ رہا ہے، پورا شہر آ گیا ہے. 10 منٹ اگر اور دے دی جائیں تو سارا شہر ہی آ جائے. اللہ سے دعا ہے ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر، پورے پاکستان کی مرکزی جمعیت، ان کے بزرگوں میں، ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کے غم بھی برابر کے شریک ہیں. ہماری جان بھی، ہمارا مال تن من سب کچھ ان کے لیے قربان ہے اس بندے کے لیے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، دیکھنا جیسے آج آئے ہو اس سے محبت کا اظہار کیا ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے خاندان سے بھی محبت کا اظہار ایسے ہی کرتے رہنا. اللہ آپ کو جزاک عطا فرمائے. کسی عربی شاعر نے کہا ہے الموت کا سن کل الناس شاربوہا. لوگوں، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ذی رور چکھنا ہے. القبر باب کل الناس داخلوہا.
قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس پہ اس کا جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ کا جو سفر آخرت ہے اس کی منزلیں اللہ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اظہار خیال فرما رہے تھے مولانا قاری عبدالحمید صدیقی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر۔ ابھی میں تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ اپنے صفیں جو ہیں وہ درست فرما لیں۔ جو احباب آگے ہیں ان سے گزارش ہے کہ صفوں میں چلے جائیں۔ یاد رکھیں ہمارے مرکز یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر منیر اظہر صاحب وہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے۔ تمام احباب اپنی صفیں درست فرما لیں۔ صرف آخر میں اظہار خیال فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، ہر وقت اپنے ساتھ ٹیم بنا کے اپنے ساتھ چلانے والے، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اخلاق ظفر میرا دایاں بازو ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کن الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں۔ میں اتنا کہوں گا کہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شارق صاحب سے میں ملتمس ہوں، آئیں ان کا یہ تراشا ہیرا کیسا تھا، اظہار خیال فرمائے۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شارق صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کی طرف سے، اور ضلع بہاول نگر کی تمام جماعت کی طرف سے اہلیان فوٹ آباد سے تعزیت کرتا ہوں۔ حقیقت میں اس موقع پر امام احمد بن حنبل کا وہ قول یاد آتا ہے جنہوں نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون تھے، دلوں پہ حکمرانی کون کرتے ہیں اور زمینوں پر حکمرانی کون کرتے ہیں۔ حضرات، یہ دین کا راستہ، یہ جماعت کا راستہ، یہ حق کا راستہ اصل میں یہی ایک راستہ ہے جس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہمیں اس فوٹ آباد میں ان جیسا امیر نہیں ملنا، اور دارالسلام کی مسجد کو اس جیسا خطیب نہیں ملنا، فوٹ آباد والوں کو ایسا بھائی نہیں ملنا۔ میں اظہار تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں اپنی ان ماؤں بہنوں سے جو ان کی بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد یہاں پر موجود ہیں۔ سنت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلیل بھی دینا چاہتا ہوں خواتین کے جنازے کے حوالے سے، کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو مسجد میں لے آئیں تاکہ میں بھی ان کا جنازہ ادا کروں۔ خواتین کی جنازہ ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرات، ایک آخری بات، ایک شخص آپ کے ہاں 23 سال کا عرصہ ٹھہرا، محترم ظفر صاحب نے بتایا 23 سال سے ایک مسجد میں خطیب ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر چھوٹے کی بات برداشت کرنا، بڑے کی بات برداشت کرنا، بزرگ کی کرنا، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اور دوسری اور اہم چیز، ہر بندہ لین دین کرتا ہے تو قرض اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹوری ظفر صاحب صدر مسجد وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب ماسٹر ظفر صاحب بھی موجود ہیں۔ ان ورثاء کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کے لین دین کے تمام ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، یقین کرو گرمی سردی دھوپ چھاؤں کے ساتھی ہمارے ساتھ رہے۔ ان کے بچے یقین کرو یہاں موجود ہیں، دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ہر ایک کا خلا تو شاید پورا ہو جائے لیکن بچوں کو باپ نہیں مل سکتا۔ کم از کم آپ لوگ ان کے گھرانے کا خیال کرتے رہنا۔ ہم سر دست انشاءاللہ چلنا ساری زندگی ہے۔ انشاءاللہ جماعت کی طرف سے 1 لاکھ روپے ہم انشاءاللہ ان کے لواحقین کے لیے انشاءاللہ فوری امداد کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے۔ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، جس طرح ہم ان کا خیال کرنا ہے ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ میں احباب سے گزارش کروں گا خلوص دل سے دعا کر دے، خلوص دل سے دعا کر دے۔ جس دل جمی سے یہاں پر موجود ہیں، یہ جمع غفیر
اس جماعت کے ساتھ انہوں نے 23 سال دیے، ان کا گاؤں بھی زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پر بھی ضرور جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے۔ میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر صاحب جامعہ سلفیہ کے استاد ہیں، شیخ ہیں، اسی طرح جامعہ تربیہ حافظ شریف صاحب کا ادارہ اس کے بھی نگران ہیں، بڑے جید عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مرکز کی طرف سے وہ تشریف لائے ہیں نماز جنازہ ادا۔ ابھی تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں میرے جو دائیں بائیں موجود ہیں وہ پیچھے صفوں میں تشریف لے جائیں۔ میں ڈاکٹر منیر اظہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نماز جنازہ کی امامت فرمائیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ ڈاکٹر منیر اظہر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور نماز جنازہ کی امامت فرمائیں۔ جنازہ تو پر لے جاؤ، میں یہ تو ایک منٹ بیٹا، بیٹا سارے آگے ہو جاؤ، بیٹا اس طرف چلو پیچھے۔ سیٹنگ کرو ادھر آئیں، عبداللہ بھائی اوتھے لے جاؤ۔